بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ججوں نے مقابلہ برابر قرار دیا، لیکن ایک غیر معمولی اقدام میں انوکی نے از خود جھارا کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی۔ جاپانی لیجنڈ نے جھارا کا ہاتھ بلند کیا تو شائقین اپنے مقامی ہیرو کے ساتھ جشن منانے کے لیے رنگ میں کود پڑے۔ اس تاریخی مقابلے کے بعد انوکی اور زبیر جھارا قریبی دوست بن گئے۔ ایک مضمون نگار لکھتے ہیں کہ اس رات لاہور میں یہ افواہیں گردش کرتی رہیں کہ مقابلہ طے شدہ تھا اور انوکی نے پیسے لے کر شکست قبول کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ بھولو برادران نے اس افواہ کا سدباب کرنے کی کوشش کی کہ کشتی کا اختتام طے شدہ تھا، اور پریس کانفرنس میں وضاحت کی کہ یہ افواہ سازی ان کے مخالفین کر رہے ہیں اور اس میں رتی برابر صداقت نہیں ہے۔ گوگا پہلوان نے جھارا کو ایک بار پھر للکارا اور 17 اپریل 1981 کو ان دونوں کی کشتی ہوئی، لیکن جھارا نے جارحانہ انداز میں انہیں پھر ہرا دیا۔ ایک مضمون نگار نے لکھا کہ کیسے جھارا پہلوان نے اپنے ایک محلے دار کی شکایت پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر انڈیا سے سمگل شدہ پان اور کپڑے کا بتا لینے والے دادا گیروں کی پٹائی کر دی، لیکن انہی دادا گیروں کی مخالف گروپ کی ہلہ شیری پر وہ خود ریلوے اسٹیشن پر جگہ ٹیکس وصول کرنے لگے۔ بھولو اور ان کے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ جھارا پہلوان کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ بات چلی اور ان کے چچا گوگا پہلوان کی بیٹی سائرہ کے ساتھ جھارا کی شادی کر دی گئی۔ وہ جھارا کو براہ راست پر لانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئی، مگر جھارا کے دوست نما دشمن انہیں پھر بدمعاشی کی دلدل میں لے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اب وہ نشہ بھی کرنے لگے تھے۔ ایک روز جھارا ٹکسالی کے باہر ایک کباب فروش کے پاس کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں خمار سے بھری تھیں اور بدن میں اینٹھن پڑی ہوئی تھی۔ نشہ کی انتہا کا اثر تھا کہ جھارا سارے کباب کھا گئے۔ یکا یک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور قے کرنے لگے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ جھارا کو ہیروئن کی لت لگ گئی ہے۔ جھارا پر اب کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی تھی۔ بھولو نے ان کی سرزنش کرنا ترک کر دی تھی۔ مبادا عزت و احترام کا بھرم بھی ٹوٹ جائے۔ چند ٹھیکیداروں نے ان کی عزت نفس ابھارنے کے لیے ان کا رستم لاہور بھولو گاڑی سے مقابلہ طے کر دیا۔ عین کشتی کے وقت جھارا نشیلے سگریٹ کا زہر اپنے اندر اتار کر اکھاڑے میں اترے تھے۔ گاما پہلوان، امام بخش پہلوان اور بھولو برادران کا آخری چراغ ٹمٹماتے دیے کی طرح اکھاڑے میں اپنے ڈولتے جسم کے ساتھ مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ مقابلہ ہوا اور جھارا نے بھولا گاڑی پر فتح حاصل کر لی۔ سن 1984 میں جھارا کی زوار ملتانی کے ساتھ کشتی باندھ دی گئی۔ بھولو پہلوان ان سے خفا ہو چکے تھے۔ بھائیوں نے زور لگایا کہ بھولو پہلوان جھارا کے ساتھ ملتان جائے، مگر وہ انکار پر ڈٹے رہے۔ میں نہیں جاؤں گا، میں تو کہتا ہوں کہ جھارا کو اب کشتی نہ کراؤ۔ اس کی فتوحات کا جو بھرم قائم ہے اسے قائم ہی رہنے دو۔ کیوں عزت کا جنازہ اٹھانا چاہتے ہو؟ بھولو پہلوان نے کہا۔ ہیرا پہلوان اور کلہ پہلوان جھارا کو ملتان لے گئے۔ کشتی کے دن انہوں نے جھارا اور نشے کی پڑیوں کے درمیان پرگداز منظر دیکھا۔ ان کے کلیجے بار بار پھٹ رہے تھے، مگر کیا کرتے۔ زوار سے کشتی ہوئی، مگر اب وہی زوار جو جھارا پہلوان کی زندگی کی ابتدائی کشتی لڑ چکے تھے، چٹان کی طرح مقابلے پر ڈٹ گئے۔ کشتی کافی طویل ہو گئی، برابر چھڑا دی گئی۔ یہ جھارا کی آخری کشتی تھی۔ اس کے بعد وہ اکھاڑے میں تو جاتے تھے، مگر زور کرنے اور کشتیاں لڑنے سے پرہیز کرتے۔ 10 ستمبر 1991 کو جوانی میں ہی حرکت قلب بند ہو جانے سے جھارا پہلوان چل بسے۔ جھارا پہلوان گاما پہلوان کی طرح ناقابل شکست رہے، لیکن خفتگان خاک لاہور میں لکھا ہے کہ جوانی میں گھٹیا قسم کے نشے کی لت جان لیوا ثابت ہوئی۔